سود کو ذرا سا ڈیفائن کر دیں اور یہ بتا دیں اس کا اطلاق جو ہے صرف پیسے کے لین دین کے معاملات میں ہوگا یا دیکھیں سود اور یہ قسطوں کاروبار پہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, اب میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سود اسلام میں پیسے کے بدلے پیسہ ہے, چاہے وہ مرضی سے ہو یا بغیر مرضی کے. جیسے زنا بالجبر بھی حرام ہے اور زنا بالرضا بھی حرام ہے. سود پیسے کے بدلے پیسہ, چاہے اپنی مرضی سے لیا جا رہا ہو چاہے آپ مجبور ہو کے یہ کام کر رہے ہو, دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ اس کو آپ کہیں گے کہ سود کی کیٹیگری میں پیسے کے بدلے پیسہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو امیر لوگ غریبوں کو پیسہ دیتے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی غربت سے, لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے. آج بینک خود کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پیسہ دو ہم تمہیں سود دیں گے, ٹھیک ہے نا, بالکل 180 ہو گیا. یہ زنا برضا والا مسئلہ ہو گیا. زنا حرام ہی ہے کیونکہ وہ اس پورے سسٹم کو, کاروبار کو چیلنج کر دیتا ہے. ونس کموڈٹی انوالو ہو جائے کسی چیز میں, یعنی چیز کے بدلے پیسہ ہو, تو پھر وہ سود والا مسئلہ نکل جاتا ہے. یعنی کہ قسطوں والے کام کو آپ کے نزدیک پھر جائز ہوگا. اگر اس میں وہ یعنی قسطوں کے ڈیلے کرنے کے اوپر وہ نہ ڈالیں, پلنٹی نہ ڈال رہے ہوں, باقی جو وہ پیسہ جو ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ آپ نے 2 روپے دے کے اٹھا لی ہوئی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ آپ نے وہ آپ کے کوئی چاچے تائے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ ثواب کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے, تو اس چیز کے کرائے کے ایکویلنٹ وہ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کو سود نہیں کبھی کسی نے کہا. مسئلہ وہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے کا. وہ امام ترمذی نے لکھ دیا ہے کہ ایک وقت میں یعنی 2 قیمتیں ہوں اور کسی ایک کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں, بیچنے والا اور خریدنے والا, تو پھر اس پہ نہیں ہے. اور یہ جو بے ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک مسلمانوں میں رواج پائی ہوئی تھی. یہ اہل حدیث چند علماء ہیں جنہوں نے اس کو قسطوں کاروبار کو حرام کہا ہے. علماء عرب سب حلال کہتے ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث بھی کچھ علماء اس کو قسطوں کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. اور حرام تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے, یہاں لوگوں کے لیے اسپیکر کو حرام کہہ دیا, بعد میں استعمال کر لیا. کئی علماء جنہوں نے رجوع بھی کیا اس مسئلے کے اوپر. تو اتنا ہی کافی ہے قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے. پروفٹ تو آلریڈی کمپنی کو دے رہی ہوتی ہے, لیکن کمپنی ان کو یہ نہیں کہہ رہی ہوتی نا کہ آپ جناب 70,000 روپے کی ہونڈا 70 جو ہے لوگوں کو 10,000 روپے میں دے دیں, اور آپ کی پیسے کی ریکوری ہو 1 سال کے اندر. تو اس 1 سال میں جو بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اس موٹر سائیکل میں تو وہ 10,000 کا مالک ہے, 60,000 کی تو وہ کمپنی مالک ہے جو جس کمپنی نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے, تو اس کے ایکویلنٹ کرایہ تو لے گی نا. وہ اسی فارم کے اندر ہے, کموڈٹی انوالو ہو گئی نا سود والا. اور یہ بے میں بتا رہا ہوں سلطنت عثمانیہ میں جاری تھی, میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کی بنیادیں کتاب لکھی ہے, آپ اس میں پڑھیں, انہوں نے اس معاملات کو کلیئر, ورنہ تو آپ کاروبار چل ہی نہیں سکتا. کموڈٹی جب انوالو ہوتی ہے. اب میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا, سورۃ البقرہ میں آتا ہے, جو کافر کہتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود کی مثل ہے, تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا. وہ کیوں مثل کہتے تھے؟ وہ مثل اس لیے کہتے تھے کہ یہ کاروبار آسم کے زمانے میں رائج تھا کہ کموڈٹی کے جو ایوز جو ہے نا, ٹائم ویلیو آف منی آپ جس کو کہہ لیں, وہ یہ معاملہ جائز تھا. تو وہ کافر کہتے تھے کہ اگر چیز انوالو ہو تو زیادہ پیسے لے لیتے ہیں, اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے حلال, اور سود پیسے کے بدلے پیسے, تو وہ اللہ نے بتایا پیسہ رننگ میں آتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں کے کاروبار کھلتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں. جی, زنا اور نکاح میں بھی صرف ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ایک چھوٹے سے فرق سے شرعی حکم بدل جاتا ہے. یہ تو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں, اتنا کافی اتنا بتا دیے. پھر وہ باقی پھر نٹی گٹی پیسے کے بدلے پیسہ ہے کہ وہ سودی ایک ذہن ہے کہ پیسے سے آپ پیسہ کما رہے ہیں, کاروبار کوئی جنریٹ نہیں ہو رہا, کوئی بینیفیشری نہیں ہو رہا ہے اس کا. وہ جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے. اس کے اگینسٹ آپ مکان بناتے ہیں 10 لاکھ کا, یا رینٹ کار پہ آپ گاڑی چڑھا دیتے ہیں, کتنے لوگوں کا رزق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیسہ رننگ میں آئے, کاروبار میں لگے, ٹھیک ہے نا. اور بغیر محنت تو ایک جز ہے, بغیر محنت کے بھی بعض اوقات کمائی ہو جاتی ہے. اگر میں 5 تولے سونا آج لیتا ہوں, سال بعد وہ بغیر محنت کے 6 تولے کے برابر ہو جاتا ہے. یہ جو لوگوں نے نکالا نا کہ بغیر محنت کے ہو, سلیپنگ پارٹنرشپ بھی تو بغیر محنت کی ہوتی ہے, اس میں صرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر سونے کی بات کریں, میں نے 10 سال پہلے کسی کو سونا دیا 10 تولے, اور اس سے میں نے کہا تھا کہ میں 2017 میں آپ سے 10 تولے سونا لوں گا, تو 10 تولے سونا ہی لیں میں اس سے. وہ جو اس کو ایکسٹرا پاڑے ہیں اوپر, اس کو 10 تولے پڑے گا 5 لاکھ. آپ پوچھ بھی رہے ہیں اور پھر آپ کو خود ہی ترس آ گیا تو معاف کر دیں, آگے سوال کریں. لیکن یہ زبانی نہیں ہو سکتا کہ میں 10 تولے سونے کے عوض یہ پیسہ دے رہا ہوں,
اور اس وقت جتنے پیسے بنے ہوئے لوں گا اس طرح نہیں آپ کر سکتے, وہ سونا ہی دینا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج ان کی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کوئی شخص یہ نہ کرے کہ 2 کلو ردی کھجوریں لے کے مجھے 1 کلو اچھی کھجور دے دے, نہیں, 2 کلو کو بیچے پھر اس سے دے, کیونکہ وہ غرر کو ایوائڈ کیا گیا, دھوکے کو. مجبوری کی حالت میں مجبور ہو کر سود دینا بھی حرام ہوگا. مجبوری کون سی آ گئی؟ مطلب مجھے پیسے کی مجبوری ہے, مجھے چاہیے, اب اس نے تو پروفٹ لینا ہی لینا. وہ سارے لوگوں نے مجبوری بنائی ہوئی ہے یار, کون سی زندگی موت کی اگر کشمکش بن گئی تو پھر ٹھیک ہے, ہم وہی حکم لگائیں گے جو قرآن میں آیا ہے. ورنہ تو ہر بندہ کہے گا یار میں جو ہے وہ بینک سے اتنے لاکھ قرضہ لوں, میں دکان بناؤں, وہ کرائے پہ چڑھاؤں, اس میں یہ تو ہر بندے نے مجبوری بنائی پئی ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہے. زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کوئی اور مطلب اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. اب کئی لوگ ہیں ان کے پاس میران گاڑی ہے, وہ کہتے نہیں اسی کلٹس لینی ہے, میری تو مجبوری بن گئی ہے. کلٹس کو 50 بندے بٹھا لیں گا تو اللہ دے بندے, صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ. بھئی جب تیری تاڑی میران کی ہے تو کیوں کلٹس کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. تو اسی اپنے جو گیون سرکمسٹانسز اور شاکل ہے اس کے اندر زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے, اور صبر و شکر میں بھی تو کوئی چیز ہے نا. علی بھائی اس میں فارماسیوٹیکلز کمپنیز میں مینیجرز وغیرہ کو یا ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, لیکن ہوتی وہ اسی پہ بینک والے اس پہ ہیں کہ اس پہ ڈائریکٹ بینک انوالو نہیں ہوتا, بینک بھیجتا ہے آپ کو ایجنٹ کے پاس, وہ رقم بتاتا ہے گاڑی کی, اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے میرے بھائی غلط. اب وہ غلطی اتنے بڑے لیول کی ہوگی بھی ہے کہ جب آپ ظاہر کہیں کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ وہاں تو آپ اس میں کوئی چینج لا نہیں سکتے, تو آپ بس اتنے کے مکلف ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں, بس سمپل. علی بھائی جو ڈاکٹر کو یہ دیتے ہیں کمپنی والے کہ آپ گاڑی لے میری میڈیسن لکھیں, یہ حلال ہے؟ یہ آپ بتائیں حلال ہے کہ نہیں؟ میرے حساب سے تو نہیں صحیح. بالکل صحیح ہے, یہی حساب ہمارا بھی ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے دل گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, اور تو اس بات سے آپ کہہ رہے ہیں یہ آج عمرے کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, یہی چیزیں ظالم ہے, ظالم ہے, اور پتہ ہے ان کو بھی, ساروں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ اتنا سیدھا مسئلہ ہے, جلیبی کی طرح نہیں ہے یہ کوئی. ہاں بینک کی نوکری کو آپ کیٹاگوریکل حرام سمجھتے ہیں؟ نہیں, حرام نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی اسلامک سسٹم نہیں آتا تو اس وقت تک یعنی ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر کوئی نوکری کرتا ہے, بینک کے سارے سورس آف انکم حرام بھی نہیں ہے, صرف وہ لوگ جو لوگوں کو سودی قرضے کے اوپر ابھار رہے ہیں وہ والا پورشن اس کا حرام ہے. باقی لاکرز ہیں, پیسے بل جمع کروانا, پیسے کی حفاظت کرنا, یہ اس کے حلال ذرائع, اس لیے کیٹاگوریکلی نہیں بات ہوتی ہے. لیکن یہ ہم کنڈیم کریں گے کہ لوگ بینک کی نوکری نہ کریں, بہتر ہے دوسری نوکری کریں. اگر کوئی کر رہا ہے اسلامک بینک کی کر لینا یار, ہم اس کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتے ہیں. باقی حرام والا فتویٰ یعنی بالکل کیٹاگوریکل نہیں لگاتے ہیں. اور اگر کسی کی بینک میں یہ نوکری ہے کہ وہ سودی قرضے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے, اس کو یہی کہا جاتا ہے, تو وہ والی نوکری چھوڑ دیں. وہ تو ڈپارٹمنٹ ہے سیلز کا, ہاں تو وہ والا پورشن چھوڑ دیں. باقی جو بل جمع کرنے والا باقی پورشن ہے وہ اس طریقے سے معاملات ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اب ایک سسٹم اس میں جکڑے ہوئے, ہم اکیلے بھی خود کچھ نہیں نہ کر پا رہے. پورا یعنی دنیا کا نظام بھی جتنا ہم بچ سکتے ہیں اتنا بچیں, یہ بات کریں. اچھا یہ جو انشورنس کروا لیتے ہیں, گاڑی کی انشورنس کروا رہی ہے, انشورنس بڑا نیکی کا کام ہے اگر یہ اس کے معاملات آگے سودی نہ ہوں تو اگر میں کسی سے نیکی کرنا چاہتا ہوں, کوئی غریب ہے, اس کے بچے ہیں, تو میں اس کی انشورنس بچوں کو کروا دیتا ہوں, کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آگے وہ کام سارے سودی کر رہے ہیں نا جن کمپنیوں نے. آپ بعد میں چھوڑ دیں, آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ دیں. کہ آج کل ایک ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن بی ٹی سی یا بی ایس سی بی کیو سی اس طرح سے جو ایک پہلے جو جاپانی جو بندہ ستوشی ناکاموٹو نے جو 2008 میں کریٹ کی تھی, تو یہ کیا کوئی جوئے کی شکل میں, حرام کی شکل میں شمار ہوگی یا یہ جائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بٹ کوائن یا ون کوائن کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں, ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتے ہیں, وہ آپ فٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. فارمولہ ہم آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے پھر وہ ایک لادہ سے ایک بن جائے گا ایشو. میں ڈائریکٹ اپنی ورڈنگ نہیں دوں گا, حالانکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کافی حد تک, یہ سافٹ کرنسی جو ہے. لیکن میں یعنی اصولی بات کر دیتا ہوں کہ جو ایسی کرنسی ہے جس میں غرر ہے, دھوکہ ہے, اس کی ورتھ ایگزسٹ نہیں کرتی, نہ وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہے, اس کے پیچھے کوئی گارنٹی بھی کسی کی نہیں کھڑی ہوئی ہے, تو وہ تو فراڈ ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو وہ چاہے سافٹ کرنسی بھی ہے وہ حلال ہوگی, کہ سٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ بھی ہو, اس کی ورتھ بھی ہو, اور اس کو کوئی آن بھی کر لے. جیسے اب پاکستان کا روپیہ ہے,
اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی اسٹیٹ بینک رسپانسبل ہے کہ جو پوزیس کر رہا ہے اس نوٹ کو, اس کے ایکویلنٹ وہ سونا دینے کا اس کو پابند ہے جتنا بھی بنتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی گارنٹی, اور لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی گارنٹی سے جو ہے شائع شدہ یا جاری شدہ. تو وہ حامل حاضہ کو مطالبہ پہ حامل حاضہ, جو اس حاضہ عربی علیہ ہے, جو اس کو حامل کیے ہوئے ہے, پوزیس کیے ہوئے ہے, اس کو مطالبہ پر, دیکھو گڈی مشکل اردو لکھی ہے انہوں نے, علماء ہی اردو لکھی ہے. تو شاید وہ اتنا جو مشکل جملہ ہے وہی اتنی ساری لائن میں آتا ہے, ورنہ 2 لائنوں میں لکھنا پڑتا کہ جو اس کو رکھتا ہے, کیری کرتا ہے یا پوزیس کرتا ہے, جو اس کا مالک ہے, وہ اگر اس کے برابر سونے کی ڈیمانڈ کرے تو حکومت ذمہ دار ہے دینے کی, اس کو انہوں نے وہ کر دیا. تو وہ اس کے پیچھے گارنٹی کھڑی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز ہیں ان کے پیچھے, یعنی وہ رجسٹرڈ ہے نا کمپنیاں, چاہے وہ لیکن وہ حلال کاروبار کرنے والی ہوں, ان کے میں شیئرز کی بات کر رہا ہوں, حرام کاروبار والوں کی نہیں. تو یہاں پر بھی بس یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اب پیسے پاکستان میں تو بندی لگا دی ہے, پتہ نا آپ کو. ہاں جی, وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے, میں ڈسکلوز نہیں کرتا. بل ابھی تو پاکستان نے بین کیا ہوا ہے اس کو, آن نہیں کر رہے اس کو کرنسی. ہاں جی, آپ یہ بتائیں کہ رشوت کس چیز کو سمجھتے ہیں رشوت, اور کسی بھی جائز کام کے لیے مجبور ہو کر جو آج کل ہم رقم دیتے ہیں پولیس کو, ہر سمجھ لیں سرکاری تمام محکمہ کوئی بھی پاک نہیں ہے رشوت خوری سے, جس کو عام طور پہ کہتے ہیں, لیکن ہم تو بہرحال مجبور ہوتے ہیں, عام عوام جو ہے. یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. علماء نہیں تو لوگ علماء تو کہتے ہیں رشوت ہے, نہیں تو علماء کہتے ہیں. تو کیا لوگوں نے میٹر لگوانے چھوڑ دیے ہیں؟ لوگ تو پریکٹیکلی کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے, یعنی علماء خود بھی کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جو ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے, لیکن جب اضطراری کیفیت ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ یہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ بھی اپنے جائز حق کے لیے, جی جائز کام کے لیے, یہ نہ ہو کہ آپ رشوت کے ذریعے کسی اور کا حق لے کے اپنے کھاتے میں ڈلوا رہے ہو, یہ بھی چانس ہے. ہاں, تو یہ ذہن میں رکھیے, جائز حق کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. اس کا فیصلہ کون کرے؟ آپ نہیں, مجھے پکا پتا ہے آپ نے پیسے لے کے جواب دینی ہے, اتنے بندے بیٹھے ہیں, میں تو ٹرائی کروں گا پیسے دینے. اگر میرٹ لسٹ میں بھی میں آتا ہوں, میں جو ان کی ایلیجبلٹی ہے اس کو بھی پورا کر جاتا ہوں, اس کے باوجود مجھے رقم دینی پڑتی ہے, پھر تو رشوت نہیں ہوگا نا, میں ایلیجبل تو ہوں نا. وہ تو 100 بندے اور بھی ہوں گے یار, میں تو میرٹ لسٹ کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو ایلیجبل ہوں نا. اگر نہ ہوں اور پیسے دوں تو یہ تو بات سمجھ میں سیدھی آتی ہے. ایلیجبل ہوں, اس کے باوجود مجبور ہوں کہ مجھے پیسے ملیں. ہاں, وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, اس کو آپ دل میں برا سمجھتے ہوئے دیں گے. پیسے تو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. نہیں, وہ تکلیف ہو, وہ تو آپ کئی جائز جگہ پہ بھی دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہے, یعنی اس کو یہ بھی سمجھیں کہ یار اللہ سے معافی بھی بار بار مانگے کہ یار میں چاہتا نہیں تھا, مجبور ہو گیا ہوں, اس طرح. یعنی وہ اس وقت وہ کیفیت نہ ہو.